بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی لا ریب کتاب اور بے عیب نبی بھیجا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس بے عیب نبی اور اس کی پاک آل پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم یعنی واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر۔ اس آیت شریفہ میں قرآن مجید کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ محکمات پر مشتمل ہے اور انہیں بنیادی حیثیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا حصہ متشابہات پر مشتمل ہے۔ محکمات کو دو لحاظ سے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلی حیثیت یہ کہ آیات محکمات میں مسلمہ اصولوں کے اہم احکام اور حیات انسانی کے اہم دستور صاف الفاظ میں بغیر کسی پیچیدگی کے بیان ہوئے ہیں، اور دوسری یہ کہ آیات متشابہات کو سمجھنے میں چونکہ اشتباہ کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اس لیے اس اشتباہ کو کم کرنے کے لیے محکمات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اسی لیے محکمات کو ام الکتاب کہا گیا ہے، کیونکہ متشابہات کی توضیح اور تبیین کا واحد ذریعہ محکمات ہیں۔ جب محکمات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو متشابہ آیات کو سمجھنے کی راہ میں موجود اشتباہ ختم ہو جاتے ہیں اور متشابہ آیات بھی محکم بن جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے عطا شدہ اس طریقے کے مطابق اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پورا قرآن محکم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ ہود میں ارشاد ہوا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ آیت کا ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، پھر ایک باحکمت باخبر ذات کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا محکمات میں متشابہات کا بیان ہے، محکمات کے ذریعے متشابہات کا تشابہ ختم کیا جاتا ہے، محکمات میں متشابہات کی تفسیر ہوتی ہے۔ راسخون فی العلم کون ہیں؟ رسوخ یعنی کسی چیز کا محکم ہو جانا۔ الراسخون فی العلم سے مراد وہ محقق شخص ہے
جس سے کوئی شک اور شبہ پیش نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام اس زمرے میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم میں راسخ اور پختہ لوگ وہی ہیں جن کو اللہ نے غیب کے پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں میں الجھنے سے بے نیاز کیا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ دین کے احکام کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بنایا جائے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ متشابہات اور غیر واضح آیات کی من پسند تعویل کی جگہ ان میں راسخون فی العلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے، رہنمائی اور ہدایت کے لیے راسخون فی العلم کی رہنمائی ضروری ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ راسخون فی العلم کے کامل ترین مصادیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل ہیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ خدا کے نزدیک برتری کا معیار علم اور ایمان کی پختگی ہے۔ چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ نصیحت قبول کرنا عقل مندی کی علامت ہے۔ ساتواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ متشابہات کی اتباع کجروی اور فتنہ پروری کی علامت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے کلام پاک کو صحیح معنی میں پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔